بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اچھا جی، آج کشتہ فولاد اس کے اوپر، اور ٹھنڈا کشتہ فولاد پھلوں والا جو ہر کوئی بنا سکے۔ یہ کافی ساتھیوں کی وہ آئی تھی فرمائش کہ آپ اس کے اوپر کچھ بنائیں، ہمیں بتائیں کہ کس طرح یہ اچھا کشتہ بن سکتا ہے اور مفید بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اصل میں جتنا یہ آہستہ آہستہ بنائیں گے صحیح طریقے سے، کم از کم 3-4 سالوں میں بنتا ہے اچھا۔ بڑی جلدی ہو تو 1 سال، ویسے تو 1 ہفتے میں بھی بن جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جتنی محنت کرو گے اتنا ہی اس کا پھل پاؤ گے۔ ٹھیک ہے، ویسے تو عام وہ ہمارے دوست وہ بنا کے شربت بھی بیچا کرتے تھے، تو وہ بھی فوراً بن جاتا ہے، 1 ہفتے میں تیار ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ سارے طریقے آپ کو بتا دیتا ہوں، اب جو آپ کو اچھا لگے وہ بنا لیں۔ لیکن اصل مین جو ہے نا وہ ہے صحیح طریقے سے پھلوں کے رسوں کے ساتھ کشتہ بنانے کا طریقہ۔ ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے جہاں سے شروع کریں گے تو وہ زیادہ اچھا رہے گا۔ سب سے پہلے آپ نے اچھے والا فولاد لوہا، اس کا بورا لے لیں، چاہے موٹا لے لیں باریک لے لیں تو وہ جلدی حل ہو جاتا ہے، تھوڑا خراب کا بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ تو اس کو وہ بعض اوقات کٹنگ کام، یہ اچھا فولاد جو ہے نا وہ کٹر والے جو ہے نا ان کے پاس بورا مل جاتا ہے، وہ ریتی سے کاٹتے رہتے ہیں اس کو بلیڈ سے، تو اس کے اندر وہ آئل استعمال کرتے ہیں جو کٹنگ آئل ہوتا ہے، تو وہ بڑا اس کے ساتھ نا چمٹ جاتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس فولاد کو لا کے، سب سے آسان چیز یہ ہے تاکہ آپ کا کشتہ فولاد اچھا بھی بنے اور مفید بھی ہو، اس کے لیے بنیادی طور پر پوائنٹ کی جو بات ہے وہ آپ ذہن نشین کر لیں، جو عام لوگوں کو نہیں پتا، کہ یہ جو کٹنگ آئل ہے نا یہ صرف سے صاف ہوتا ہے نا یا گرم پانی سے، یا یہ لیموں سے بھی صاف نہیں ہوتا۔ بعض کہتا ہے لیموں کے رس میں جی اس کو رکھو تو ہو جائے، نہیں ہوتا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ بس وہ جتنا بھی آپ کے پاس فولاد کا وہ برادہ ہے یا بورا ہے، تو آپ نے اس کو کسی مٹی کے ہانڈی کے اندر رکھ کر اس کو آگ دے لیں۔ سب سے پہلے 10 کلو کی اس کو آگ دے دیں، 10-12 کلو کی آگ دے دیں تاکہ اس کے اندر جو آئل شائل جو بھی ہے وہ سارا اچھی طرح جل جائے۔ جب وہ خوب اچھی طرح جل جائے گا تو اس کے بعد اس کو نکال کے ٹھنڈا ہونے پر اگلے دن 1 دن پڑا رہنے دیں، تو دوسرے دن اس کو ٹھنڈا ہونے پر اس کو گرم پانی کے اندر ڈال دیں، اس کو ہاتھ سے ہلا دیں، اس کے اندر جو مٹی میل وغیرہ ہے وہ نیچے بیٹھ جائے گی، موٹا موٹا بورا اوپر سے وہ نکال لیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ نکال کر آپ نے برتن لینا ہے، مٹی کا برتن لیں، چاٹی جو روغنی ہو اندر سے، یا مرتبان بھی لے سکتے ہیں جو اندر سے روغنی مرتبان ہو۔ اگر تھوڑی مقدار میں بنانا ہے تو کسی شیشے کے جار میں بنا لیں تو یہ زیادہ اچھا بنے گا۔ یعنی ایسی چیزوں کے اندر آپ بنائیں، چینی کا برتن ہو، شیشے کا برتن ہو یا مٹی کا برتن ہو، لیکن وہ ہو روغنی، کیونکہ اگر روغنی نہیں ہوگا تو وہ اس کا رس جو ہے وہ نیچے نیچے رس رس کے باہر سارا نکل جائے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے شروع کرنا ہے جامن کے رس سے، یا اس کی گٹھلی بس نکال لیں، اس کے چھلکے اتار لیں۔ دوسرے نمبر پر آپ انار کے رس سے بھی شروع کر سکتے ہیں، لیکن لیموں کے رس سے میں نہیں ڈالنا، نہ ہی لیموں ڈالنا ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ 2 چیزیں آپ نے اس سے شروع کرنا ہے۔ اور اگر اس کو جلدی بنانا ہو تو کھٹکل بوٹی جو پیلے رنگ کی ہوتی ہے، خاص کر اس برسات کے موسم میں بھی ہوتی ہے کھٹکل بوٹی، تو اس کا پانی نکال کے اس میں ڈالیں گے تو وہ جلدی بن جاتا ہے۔ لیکن مقصد یہ ہے، جلدی بنانا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ یہ افادیت میں زیادہ اچھا بنے۔ تو اس کے بعد آپ نے جامن کا رس ڈال دیا، اس کے بعد ہر موسم میں جو بھی پھل آتا جائے تو اس کا رس نکال کے تھوڑا تھوڑا اس کو ڈالتے جائیں، ایک خشک ہو جائے دوسرا ڈالیں، خشک ہونے کے قریب ہو تیسرا ڈالیں۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ آپ کو جب ضرورت پڑے کہ مثلا وقت سے پہلے اگر ہمیں استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کیا کریں کہ اس کو تھوڑا سا نکال کر اس کو پانی میں حل کریں، تو پڑا رہنے دیں، جو پانی میں حل کریں
تو تھوڑا سا پڑا رہنے دیں، جو خام حالت میں ہوگا وہ نیچے بیٹھ جائے گا، دوسرا پانی میں حل ہو جائے گا یا پانی کے اوپر تیرتا رہے گا۔ کیونکہ جب اس کو مکمل بنا لیتے ہیں نا، تو اس کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے چیک کرنے کے لیے کہ پانی کا گلاس لیں، تو اس برادے کو، جو فولاد کا کشتہ تیار ہو گیا ہے، اس کو پانی کے اوپر ڈالیں تو اوپر ہی تیرتا رہے، پھر اس کے اوپر ایک دو گندم کے دانے ڈال دیں یا چاول کے دانے، تو وہ بھی ڈوبے نہ، تو اس کا مطلب یہ صحیح ہو گیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ لوہے کا جو مقناطیس ہے، مقناطیس کو اگر اس کے ساتھ لگائیں تو سارا اس کے ساتھ چمٹ جائے، یہ نہیں کہ وہ مٹی یا کوئی ایسا زنگ صحیح آپ کو وہ پنساری ایسے ہی مٹی سی بنا کے دے دیں، لال مٹی دے دیں، آدھا چمٹ جائے آدھا نہ چمٹے۔ یہ دونوں چیزیں دیکھنی ضروری ہیں کہ پانی کے اوپر سارے کا سارا تیر بھی جائے، فوراً اس کے اندر بیٹھے نہیں، کیونکہ مٹی وغیرہ ہوگی تو بیٹھ جائے گی، جو فولاد ہوگا وہ اوپر رہے گا۔ دوسرا یہ لوہے کے ساتھ یہ فوراً مقناطیس اس کو پکڑ لے، یہ اس کی نشانی ہوتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ آپ نے وہ رس جو ہے وہ اس کے اندر ڈالتے رہنا ہے اور اس کو خشک کرتے رہنا ہے، خشک کرتے جائیں اور رکھتے جائیں، اور جب یہ آپ کا مکمل، اس کو ہاتھ سے ہر 4-5 مہینے کے بعد اس کو ہاتھ سے مل کر ایسے دیکھ لیں کہ رڑک تو نہیں ہے کوئی، یا کوئی اس میں برادہ تو نہیں رہ گیا، یعنی بالکل آپ کے ہاتھ میں ہی وہ ایسے پاؤڈر ہو جائے، ٹیلکم پاؤڈر جیسے ہوتا ہے، ایسے ہو جائے کہ آپ تھوڑا سا لیں اور اس کو ہاتھ کے اندر اگر ملیں، مسلیں، تو وہ آپ کے ہاتھ کے اندر ہی جذب ہو جائے، تو یہ اس کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ جتنے بھی پھل موسم کے آتے جائیں اور ان کا پانی آپ اس میں ڈالتے جائیں، اور اس کے ساتھ آملے کا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پھل تو نہیں ہے یا دونوں کے درمیان میں ہے، جیسے مثلا آملہ ہو گیا، آملے کا رس ڈالیں، ہریڑ سبز ملتی ہے، انڈیا میں تو سبز کافی مل جاتی ہے، یہاں تو اسپیشل مربے والوں سے ملے گی، تو وہ ہریڑ کا پانی نکال لیں، آملے کا پانی نکال لیں، بھیڑے کا پانی نکال لیں، اس طرح کھٹکل بوٹی جو ہے وہ اپنا کٹیٹن اس کا پانی نکال لیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری بوٹیاں جو ہے نا، ان کا پانی آپ ڈالیں گے تو انشاءاللہ یہ بڑا اچھا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو نشانیاں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اب جب یہ آپ کا مکمل تیار ہو جائے تو یہ ایسے ہی آپ اس کو، کہ شربت بھی اس کا بنا سکتے ہیں، اس کو شربت میں ڈال کے اس کو تیار کر لیں، یا ویسے مکھن میں رکھ کے، یا اس کو گھی ملائی میں رکھ کے، تو اس کی چاول مقدار خوراک جو ہے وہ ایک چاول سے لے کر آدھی رتی تک ہوتی ہے۔ تو کسی فولاد کے کشتے اپنا اس کو معجون کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں، تو گولیاں بنانی ہیں تو اس کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں، یا ویسے بھی آپ کو اس کو کھا سکتے ہیں، تو اس کے کھانے سے انشاءاللہ چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، جگر کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، دل کی کمزوری، خاص کر جن کا دل بیٹھ جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، ان کے لیے بہت اچھا مفید چیز ہے۔ تو آپ اس کو انشاءاللہ بنائیں اور استعمال کریں، اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔